ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہادر شیر رہتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا اور اس کی زوردار دیوڑ میلوں دور تک سنی جا سکتی تھی۔ لیکن کچھ عجیب ہو رہا تھا، لیو نے کئی دنوں سے دیوڑ نہیں کی تھی۔ جنگل کے جانور فکر مند ہو گئے۔ ایلی ہاتھی نے سرگوشی میں کہا، لیو نے دیوڑ کیوں نہیں کی؟ زیپی زیبرا نے اندازہ لگایا، شاید وہ بیمار ہے۔ یہاں تک کہ اونچے اڑنے والے پرندے بھی فکر مند تھے۔ پولی طوطے نے چہچہاتے ہوئے کہا، لیو کی دیوڑ کے بغیر جنگل بہت خاموش لگ رہا ہے۔ جانوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ لیو سے ملنے جائیں گے۔ جب وہ اس کے غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب بات دیکھی، لیو کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کا غار خالی تھا۔ وہ کہا جا سکتا ہے؟ ٹمی کچھوے نے آہستہ سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جنگل کے جانوروں نے اپنے لاپتہ بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے ایک گروپ بنایا۔ انہوں نے لمبی گھاس میں، دریا کے کنارے اور یہاں تک کہ اونچے درختوں پر بھی تلاش کیا، لیکن لیو کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جب رات ہوئی تو جنگل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ جانور ایک بڑے درخت کے نیچے جمع ہوئے اور راز پر بات کرنے لگے۔ اچانک رات کے اندھیرے میں ایک گہری دور سے آنے والی دیوڑ سنائی دی۔ کیا تم نے وہ سنا؟ لیلا تیندوے نے حیرت سے کہا۔ یہ لیو کی دیوڑ تھی، لیکن یہ دور سے آئی۔ جنگل کے اندر کہیں سے امیلو بندر نے حیران آنکھوں سے کہا۔ جانور اس آواز کے پیچھے چل دیے۔ وہ جنگل کے اندھیرے اور خطرناک حصے میں جا پہنچے، ایک ایسی جگہ جہاں بہت کم لوگ جاتے تھے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، دیوڑ کی آواز تیز ہوتی گئی، لیکن انہیں اب بھی لیو کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد وہ ایک پرانے پوشیدہ غار کے قریب پہنچے جس پر بیلیں لٹک رہی تھیں۔ زیپی نے سرگوشی میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی غار بھی ہے۔ جانور آہستہ سے غار کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اندر انہیں ایک بڑا سایہ نظر آیا جو آہستہ سے حرکت کر رہا تھا۔ یہ ٹمی نے سرگوشی کی۔ اچانک لیو غار سے باہر آیا۔ اس کا بڑا سا سر چاندنی میں چمک رہا تھا، لیکن کچھ مختلف تھا۔ اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا گٹیڑ تھا۔ جانور حیرت سے ہکا بکا رہ گئے۔ لیو نے آہستہ سے گٹیڑ زمین پر رکھا اور جانوروں نے دیکھا کاف